بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو اس عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی ضرورت اسلام اور مسلمانوں کو ہر دور میں رہی ہے اور ہر دور میں ہی رہے گی۔ اس عظیم شخصیت کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم میں سے مشہور ترین فاتحین حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تقرید میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کرا لیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو حکمرانی پر فائز کیا گیا۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ سے 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا۔ اس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ لیکن صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 عیسوی میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے ایک ایسی ہی جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مل کر معاذ اللہ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے جتین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے اس دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو جتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ جتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ایک مثالی فاتح اور اسلام کے ایک عظیم مجاہد کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ کی رقم ادا نہیں کر سکتے تھے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس میں تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، مگر بدقسمتی سے 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس پر ان کی متحدہ سازش سے بیت المقدس میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1966 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں بیت المقدس یعنی یروشلم کو ایک نیوٹرل شہر کے طور پر قائم کر دیا گیا، جو اس وقت نہ فلسطین میں آتا ہے اور نہ ہی اسرائیل میں۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کیے کہ آج بھی عیسائی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھولے ہو گئے
جن کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اسی حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں ذرا بھر بھی فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اور اس سے اترنے پر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے، اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام کرنا مشکل ہو گیا، اور اس نے صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بھی بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ لیکن سلطان نے جواب دیا کہ زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہ ہوگا۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ زائرین کو مکمل آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کے مدارات، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ سلطان صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے، اور رہنے کے لیے محل کی بجائے معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب انہوں نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے بنے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے ان ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں لانے کی بجائے بیت المقدس کے بیت المال میں جمع کرا دیا۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کر دی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں شام میں مدرسے نہیں قائم کیے گئے تھے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین کا قیام کردہ ایک شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر کہتا ہے کہ یہ شفا خانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے، اس میں دواؤں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس نے عورتوں کے شفا خانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا۔ صلاح الدین سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت کے عظیم ترین فاتح حکمرانوں میں سے ہیں۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا کہ حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو شاید آج تک آپ کو کسی نے نہ دیا ہو۔ سلطان نے اس تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں سے بنا ایک پنکھا تھا۔ سلطان نے پوچھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے جو تم اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لے کر آئے ہو؟ تو لانے والے نے کہا کہ سلطان اتنی جلدی نہ کیجیے، ذرا اس کی دوسری طرف کی عبارت پڑھ لیجئے۔ سلطان نے جیسے ہی اس پنکھے کو دوسری طرف پلٹا تو اس پر لکھا تھا کہ یہ پنکھا حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ ہے، جو کہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ متصل ہیں۔ سلطان نے جب یہ پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور درود شریف پڑھ کر کہنے لگے کہ واقعی آج تک اس سے پہلے مجھے کسی نے ایسا تحفہ نہیں دیا۔ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں اپنی صحت پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی 4 مارچ 1193 کو بیماری کے باعث مصر کے شہر ماحول میں شہید ہو گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ عمروی مسجد کے نواح میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی وفات کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور کہتا ہے کہ ان کی ہم عصر بادشاہوں اور سلطان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور سلطان نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ تو دوستوں، امید ہے کہ میری یہ کاوش اب سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔